فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر، اور اس میں حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی عربی میں بچنے کو کہا جاتا ہے، وقایا کا معنی بچنا، تقوی اسی سے ہے بچنا، یعنی ہم اس کو آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں پرہیز کرنا۔ تو جب کوئی حکیم کسی سے یا ڈاکٹر کسی سے کہتا ہے کہ آپ پرہیز کرو، تو اس کا پرہیز کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، یعنی ان چیزوں سے پرہیز کرو جو آپ کی صحت کو نقصان دے سکتی ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ تم پرہیز کرو، تو شریعت کی جو مراد ہے، یہ ایک ٹرم ہے شریعت کی، اس سے مراد ہوتا ہے ہر وہ چیز جو آپ کی آخرت کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرو، یعنی ناجائز کاموں سے، حرام کاموں سے، لوگوں کے حقوق دبانے سے، ظلم سے، حراست کا مال کھانے سے، ان تمام چیزوں سے، بری رسومات سے تم پرہیز کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے ایمان والو تم پر جو ہم نے روزے فرض کیے ہیں، 30 دن کی تم مسلسل محنت کرتے ہو، صبح سحری کے وقت اٹھتے ہو، پھر افطاری کرتے ہو، سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتے ہو، تو یہ تمہیں جو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے تمہارے اندر ایک صفت پیدا کرنے کے لیے، وہ صفت کیا ہے کہ تم پرہیز کرنا شروع کر دو، یعنی تم سے ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ جو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام اور ناجائز قرار دی۔ کیونکہ نفس پرستی یہ بھی ایک قسم کی نفس کی عبادت ہے، اور انسان کو اپنے نفس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت اپنے نفس کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر وقت انسان ایسے کام کی خواہش میں رہتا ہے کہ میرا نفس مجھ سے خوش رہے، تبھی جب اس کو نیند آتی ہے تو وہ سونے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس میں نفس کو راحت محسوس ہوتی ہے، اسے جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نیند ہو گئی، بھوک ہو گئی، یہ تو جائز کام ہے، لیکن ہمارا جو نفس ہے اس میں ایک شرارت ہے، وہ کیا ہے کہ یہ بہت سے ایسے کاموں کی طرف بھی مائل ہوتا ہے جو ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں اور ہمارے ایمان کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو چرسی اور ہیروئن لوگ یہ ہیروئن کیوں پیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، مگر اس لیے کہ ان کا نفس ان کو اس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ جو نفس کی خواہشات ہیں، اس کو اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ ایک بے لگام گھوڑا ہے۔ آپ اگر گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے، تیز رفتار گھوڑے کے اوپر، اور اس کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ میں کنٹرولنگ پاور نہیں ہے، تو وہ گھوڑا آپ کو لے کے کسی بھی سمت میں دوڑ سکتا ہے۔ یعنی پھر کہنے کو تو گھوڑا آپ گھوڑے کے اوپر ہوں گے، لیکن حقیقت میں گھوڑا آپ کے اوپر سوار ہوگا، یعنی وہ آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ تو ابھی ہم سب کی ایک من حیث القوم ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے نفس کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے، یعنی خواہشات کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں، خواہشات ہمیں جہاں چاہیں لے کے جا رہی ہیں، غلط سمت کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہم پہ فرض کیے، فرمایا کہ تمہارے اندر اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی طاقت اور صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ جو نفس کا گھوڑا ہے اس کی لگام تمہارے ہاتھ میں آ جائے۔ اور اس کے لیے جو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے وہ خوراک ہے، یعنی اس پہ دو رائے نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بعض چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ بعض چیزوں سے اجتناب نہیں کرتے، لیکن خوراک ایک ایسی چیز ہے جو مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، اور انگریز ہو یا گورا ہو یا کالا ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، صبح سے لے کے رات تک ہر انسان کو خوراک چاہیے۔ اس خوراک کی تعین میں تو اختلاف ہے کہ ہم روٹی کھاتے ہیں اور چائنا والے کچھ اور کھاتے ہیں، انگریز کچھ اور کھاتے ہیں، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بھائی کھاتے ضرور ہیں، اور کئی گھنٹوں بھوکا رہنے کا دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو انسان کی جو سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ہے وہ ہے خوراک، اور اس سے بھی زیادہ محبوب چیز ہے پانی، یعنی پیاس کو بجھانا۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں اہل اسلام سے یہ ٹریننگ کرواتے ہیں، مشق کرواتے ہیں کہ ان سے ان کی محبوب ترین چیز کو چھڑوا دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کھانے پر بھی پابندی اور پینے پر بھی پابندی، اور کھانے اور پینے کے اوقات بھی ایسے رکھ دیے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ روزے میں ہمیں اجازت دیتے، جیسے 2 ٹائم کھانے کی اجازت ہے، سحری کے وقت میں اور افطاری کے وقت میں، لیکن وہ وقت ایسا رکھ دیتے کہ وہ ہمارے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہوتا۔ صبح 8 بجے ہم اٹھ کے، جیسے ہمارا ناشتے کا معمول ہے، ہم ناشتہ کرتے اور پھر 12-13 گھنٹے ہم بھوکے پیاسے رہتے، تو وہ آسان تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت مجاہدہ کروایا کہ کھانے کا وہ ٹائم ہمارے لیے رکھ دیا جو جس وقت دنیا میں کوئی بھی قوم نہیں کھاتی۔ آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں ملے گی جو صبح 3:30 بجے اور 3:45 بجے اٹھ کے کھا رہی ہے، لیکن مسلمان کھاتے ہیں اس وقت، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے نہیں کھایا تو ہمارا سارا دن ہمارے لیے گزارنا بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ اتنا ٹف شیڈول اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمارا بنایا تاکہ ہمیں نفس کے خلاف جو ایک مجاہدہ ہے اس کی ہمارے اندر قوت پیدا ہو، ہم اپنی منمانی زندگی نہ گزاریں بلکہ ہم رب کی منمانی زندگی گزارنے کے عادی ہو جائیں۔ لیکن افسوس اس پر ہوتا ہے کہ پورا رمضان ہماری زندگی میں
یعنی کئی بار یہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، مگر ہم اپنا جب محاسبہ کریں تو شاید ہم میں 1% لوگ بھی ایسے نہ ہوں کہ رمضان ان کی زندگی میں کسی تبدیلی کا سبب بنا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو جسمانی دوائیں ہوتی ہیں نا، جو میڈیکل سائنس کی دوائیں، ان کو کھانے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سر میں اگر درد ہے، آپ اگر پیناڈول کھائیں گے تو آپ کے سر کا درد بہرحال ٹھیک ہوگا، چاہے آپ کی نیت سر کا درد ٹھیک کرنے کی ہو یا نہ ہو۔ مثال اگر آپ پیناڈول کھائیں اس نیت سے کہ میرا قبض دور ہو جائے تو اس نیت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پیناڈول نے جو کام کرنا ہے وہ وہی کام کرے گی، وہ آپ کے سر کا درد صحیح کرے گی۔ آپ یہ 1000 بار کہیں بھائی میری نیت سر کے درد کرنے کی تھی نہیں تو یہ سر کا درد کیسے ٹھیک ہوگا، تو بھائی وہ ایک دوا ہے، وہ اپنا وہ کام کرے گی جو جس کے لیے اس کو بنایا گیا۔ لیکن یہ جو روحانی نسخے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ رمضان کو اللہ نے رکھ دیا گناہوں کو چھڑوانے کے لیے، تو اس میں جب تک آپ گناہوں کو چھوڑنے کی نیت نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی زندگی میں 1000 مرتبہ بھی رمضان آ گیا تو آپ کی اصلاح نہیں ہوگی۔ ہماری زندگی میں جب رمضان آتا ہے تو ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، تراویح کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں، مگر روزے سے ہماری نیت اصلاح کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس روزہ ہی ہمارے لیے ہے اور روزے سے ہم نے اور کچھ حاصل نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شدید وعید ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من الصیام الا الجوع، فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے شب بیدار ایسے ہیں جن کو تہجد میں رات کو جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے روزے کا ثواب حاصل نہیں کرنا، بلکہ روزے کی جو بنیادی حکمت ہے وہ یہ کہ ہم سے ایک مشق کروائی جا رہی ہے تاکہ ہم میں نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، اپنے نفس کی خواہشات کو لگام دینے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو۔ تو جب تک ہم اس صلاحیت پیدا کرنے کی نیت نہیں کریں گے اور اس اہتمام سے روزہ نہیں رکھیں گے تو رمضان کا مقصد اور حکمت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس رمضان میں خود بھی میں نیت کرتا ہوں، اور یہ تنظیم اسلامی والوں کے پلیٹ فارم سے میں آپ حضرات کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اس رمضان میں انشاءاللہ ہم اپنے ایسا شیڈول بنائیں گے اور ایسی ترتیب عبادت کی، ذکر کی، تلاوت کی اور علماء کے بیانات سننے کی ایسی ترتیب انشاءاللہ ہم وضع کریں گے، اور اس میں ہم یہ نیت کریں گے کہ ہم عید سے پہلے اپنی زندگی میں تبدیلی لا چکے ہوں۔ اگر کوئی بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ وراثت دے دے، اگر کسی پر حج فرض ہے اس نے حج نہیں کیا تو وہ حج کی نیت کر لے، اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو اپنے والدین کی فرمانبرداری شروع کر دے، اگر کوئی اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، ان سے بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے تو ان کے حقوق ادا کرنا شروع کر دے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا خلاصہ کیا ہے، النصح للہ ولرسولہ ولعامۃ المؤمنین، کہ انسان اللہ کے حکام بھی پورے کرے، نبی کے حقوق بھی ادا کرے اور عام مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرے۔ تو یہی چیز ہے جو رمضان کا پیغام ہے اور یہی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس رمضان کی سعادتوں سے پورے طور پر لطف اندوز ہونے کی اور اس کی برکتیں مکمل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی وہاں علیہ الا الفلاح۔ رمضان بحياتي شمع على مماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة